الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة بأيدي سفرة كرام بررة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تقدیر میرے واجب الاحترام دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ رجب کا مہینہ ہے اور آج آپ حضرات کے سامنے صحابی رسول فاتح قسطنطنیہ اور عظیم سپاہ سالار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب ہستیوں میں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کاتب مقرر کیا۔ اور یہ قرآن پاک میں لکھا کرتے تھے اور جو بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں وہ بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں۔
ان کی ہمشیرہ آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں آئی تھی۔ ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے تو اپنی ہمشیرہ کے گود میں سر رکھا ہوا تھا اور وہ بالوں میں ہاتھوں کے ساتھ کنگھی کر رہی تھی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ محبت کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ چونسٹھ لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی۔ اور آپ ہی کی حکومت میں جب لشکر کو بھیجا گیا افریقہ کے جنگلوں میں، جنگل میں جب پہنچے ہر طرف درندے تھے تو لشکر کے سپاہ سالار مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ اے جنگلی درندوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم نے یہاں پڑاؤ ڈالنا ہے، لہذا آپ کو اتنا وقت دیا جاتا ہے، اس وقت کے اندر اندر جنگل کو خالی کر دو، اس کے بعد جو نظر آئے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، عام لوگ نہیں تھے۔ آسمان نے وہ نظارہ دیکھا، زمین نے وہ نظارہ دیکھا کہ وہ بھیڑیے جو انسانوں کو چیڑ پاڑ کے رکھ دیتے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو کندھوں پر اور منہ میں پکڑ کے وہ لے جا رہے تھے اور کسی نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اور آج تک وہ مخصوص جگہ جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پڑاؤ ڈالا تھا، وہ آج بھی خالی ہے۔ وہاں کوئی زہریلا جانور اس حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی واضح کرامت ہے۔ اور یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ حدیث میں آتا ہے ایک وقت آئے گا کہ بیت المقدس سے
زیورات سے لدی لدائی خاتون جائے گی حج کے لیے اور حج کر کے واپس آئے گی اپنے گھر، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ یہ واقعہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں پیش آیا۔ کسی کو جرت نہیں تھی کہ کسی خاتون کو آنکھ اٹھا کر دیکھیں۔ بے شمار واقعات ایسے ہیں جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں پیش آئے۔ تمہیں لڑائیاں تو یاد ہیں، منافقین کی منافقت سے جو کام ہوا تھا وہ تمہیں یاد ہے، لیکن تمہیں یہ یاد نہیں کہ آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احلم من امتی امیر معاویہ، میری امت کا سب سے زیادہ بردبار انسان اگر ہے تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غسان کا شہزادہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے۔ ملاقات کے بعد کہنے لگا میں آپ کے لیے تحائف لایا ہوں، لیکن وہ میں نے شہر سے باہر رکھ دیے ہیں کہ شاید آپ قبول کریں گے یا نہیں۔ آپ میرے ساتھ اپنا نوکر بھیجیے، غلام بھیجیے تاکہ وہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جو ہے خادم تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں موقع پر نہیں تھے۔ اتنے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ جاؤ، اور وہ ننگے پاؤں چل پڑے۔ راستے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہزادے سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ سوار کر لو، گرمی ہے بہت زیادہ اور ریت تپ رہی ہے۔ اس نے کہا تو کہاں اور میں کہاں، تو رسول اللہ کا غلام ہے، میں تجھے اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا۔ اب اس کو کیا خبر تھی کہ یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ تو مکہ کے سردار کا بیٹا ہے، آپ نے بھی تعارف نہیں کرایا۔ پھر کہا چلو مجھے یہ اپنے جوتے دے دو کہ میں پہن لوں۔ اس نے کہا میں اپنے جوتے بھی تمہیں نہیں دیتا، اور کہا کہ میرے گھوڑے کے پیچھے دوڑ کر آؤ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ عصر کے وقت جب آپ سامان لے کر آ رہے تھے تو آپ پسینے سے شرابور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے ماجرا سنایا کہ اس نے مجھے کہا تو محمد کا نوکر ہے، محمد کا غلام ہے، میں تجھے اپنے سواری پر بھی نہیں بٹھاتا اور نہ ہی تجھے جوتے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا احلم من امتی معاویہ، کہ سب سے زیادہ حلم والا اور بردبار شخص اگر ہے تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔
تاریخ میں ایک بات لکھی ہے، 30 سال بعد جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بنے تو یہ شہزادہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں نکلا اور گرفتار ہو گیا، اور اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ اس کے ہاتھ کھول دو، قریب بٹھا کر پوچھا اس سے، تو کہنے لگا میں نے باپ سے کو منع کیا مسلمانوں کے ساتھ جنگ مت کرو، وہ باز نہ آیا، خود مر گیا اور مجھے جو ہے میں گرفتار ہو گیا۔ آپ نے کہا اس کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہراؤ۔ کوئی دشمن کو اتنی عزت دیتا ہے؟ یہ صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو ہے جگرا تھا کہ جنگ کے میدان میں وہ دشمن ہے، لیکن جب پاس آتا ہے تو اس کا خیال کیا جاتا ہے۔ ہم اپنی طرف دیکھیں ہمارا کیا حال ہے۔ صدیوں پرانی بات ہوتی وہ دل میں رکھی ہوتی ہے کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا، تو نے بھی تو کچھ کہا ہوگا نا، تو کون سا کوئی دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ تو نے بھی تو کچھ کہا ہوگا، تو جواب میں تجھے وہ سننا پڑا۔ ہماری نفرت نہیں جاتی، وہ جس طرح وہ ایک پودا ہے گندگی میں اٹھتا ہے، جتنی زیادہ گندگی ہوتی ہے اتنے اس کو اندر نکلتے ہیں، ہمارا بغض بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ بھائی بھائی سے خفا ہے، رشتہ داروں سے خفا ہے، بات کوئی بھی نہیں ہوتی۔ اور یہاں اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہراؤ۔ اور جب اس نے کہا میں جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے سواری کا بندوبست کیا گیا اور اس کو دینار بھی دیے اور اسے عزت کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے خود سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت بھی محمد الرسول اللہ کا غلام تھا اور آج بھی میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، کیونکہ وہ کافر تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو اس نے کہا بدلہ لینے کا اچھا موقع تھا، آپ نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میرے اور تیرے میں فرق کیا ہوتا؟ وہ شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، کہ میری امت کا سب سے بردبار شخص جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے شمار فضائل ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرما دیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجرنا من النار. یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو منور فرما. یا الہ العالمین، ہمارے بھائی کامران صاحب کی والدہ محترمہ انتقال فرمائی گئی ہیں ان دنوں میں. یا الہ العالمین، تو ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما. یا الہ العالمین، تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. یا الہ العالمین، جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں یا الہ العالمین سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما. یا الہ العالمین، دین کے جس شعبے میں بھی یا الہ العالمین کام ہو رہا ہے یا الہ العالمین سب کی محنت کو قبول فرما. یا الہ العالمین سب کے کام کو اپنے
بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین دین کے جتنے بھی اوامر ہیں یا الہ العالمین ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اور نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مرتے دم تک دین پر یا الہ العالمین ثابت قدمی نصیب فرما، اور جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔